بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2089 ہے، 2089، اور آج سورۃ الحدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اعلموا، تم جان لو، انما کہ بے شک، الحیات الدنیا، حیات دنیا تو لعبن کھیل ہے، وہ لہون اور تماشا ہے، وہ زینتن اور زینت ہے، وہ تفاخرن اور فخر کرنا ہے، بینکم آپس میں، وہ تکاثرن ایک دوسرے پر کثرت جتلانا ہے، فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں، کمثلی مانند غیث، بارش کے، عجبہ کے کچھ کہ خوش لگتا ہے، الکفارہ کسانوں کو، نبات اس کا سبزہ، ثم پھر یہی جو وہ خشک ہو جاتا ہے، فتراہ تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، مصفرن زرد شدہ، ثم پھر یکون وہ ہو جاتا ہے، حطاما چورا چورا، وفی الآخرت اور آخرت میں، عذاب شدید عذاب ہے، ومغفرت اور مغفرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی ہے، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ ترجمہ یوں ہے، خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتلانے کا، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بالی جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسری اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا۔ دوسری بات، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ تیسری بات، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ چوتھی بات، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے کہ تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہے۔ پانچویں بات، پھر وہ آخر میں چورا چورا ہو جاتی ہے۔ چھٹویں بات، آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرا اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی۔ ساتویں بات، دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی محض دنیا اور اس کی لذتوں کی خاطر کرتا ہے، تو وہ دنیا کے جس کی خاطر انسان حق کو جھٹلاتا ہے اور گمراہی کو اپناتا ہے، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا تو محض ایک کھیل کود اور تماشا ہے، ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال و اولاد کی زیادتی جتانا ہے، اور یہ ساری چیزیں بس وقتی ہیں کہ کچھ دن تو اس کے پاس رہیں گی، کچھ دن تو اسے یہ اچھی معلوم ہوں گی، لیکن آخر میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں میں پڑھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ حضرت عیاض رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو اور ایک دوسرے سے فخر نہ کرو اور نہ ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی فکر کرو۔
مسلم کی روایت ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے رب کی نصیحت پر عمل کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس کی زیب و زینت کے ختم ہو جانے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح بارش ایک کھیت کو ہرا بھرا اور اناج والا بنا دیتی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، خاص کر کافر کے اس کے لیے یہی تو سب کچھ ہے، اور وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے، وہ منظر بڑا حسین لگنے لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے وہ کھیت ہریالی زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھ کر بھوسی کی طرح ہو جاتی ہے کہ اسے ہوائیں اڑا کر ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ بس یہ دنیا بھی اتنی ہی ہے کہ پہلے تو بڑی حسین اور ہری بھری لگتی ہے، پھر اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ بھی اس بھوسے کی طرح اڑتی نظر دکھائی دیتی ہے۔ باقی رہنے والی چیز تو آخرت ہے کہ جس کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے انسان کو پیدا بھی کیا گیا۔ یہ وجہ ہے کہ کہا گیا کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس دنیا کو تمہارے لیے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اور جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جائے گا تو وہاں بس وہ دو ہی چیزیں پائے گا، ایک تو سخت عذاب اور دوسرا اللہ کی جانب سے مغفرت۔ تو جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے بتاوے طریقے پر چلے گا، اور وہ اللہ کی بخشش کا حقدار ٹھہرے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر اسی کے پیچھے دوڑا اور دوڑتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ موڑا، اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں یہ ختم ہونے والی لذتیں چاہیے یا ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اس دنیا کی حقیقت سے بطور تاکید آگاہ کر رہے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ دنیا صرف دھوکے کے سامان ہے، جن سے وقتی طور پر تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جو اس میں کھو گیا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا دھوکے کا سامان اس وقت جب کہ یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دے، اور جب یہ دنیا تمہیں آخرت کی فکر دلائے اور اللہ کی رضا اور اس کی ملاقات کا شوق بڑھائے تو یہ دنیا تمہاری نعمت کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔